میرے بھائیوں یہ بات مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلی؟ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ ہے نا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو مدغہ بنایا، پھر ہم نے اس کو عظام بنایا، وہ علقہ، وہ مدغہ، عظام، وہ قرآن میں جو تذکرہ ہے اس میں نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا تھا؟ ناف۔ وہ سب سے پہلے کیا پیدا ہوتی ہے انسان کی؟ ناف سے انسان بنتا ہے۔ میرے بھائیوں ناف سے ان گنت بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ باتیں جب میں کافی سال پہلے کرتا تھا تو لوگ اس پہ بڑا تعجب کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ کانوں کی جس کو سائیں ہوتی ہیں، ہوتی نا، آوازیں آتی ہیں۔ ابھی میرے پاس امریکہ سے ایک پیشنٹ ہے، اس نے مجھے بتایا مجھے کانوں میں سائیں ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا، ایک دن ناریل کا، ایک دن زیتون کا تیل ڈالو، واللہ کان کی سائیں ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، ڈرائنس آ جاتی ہے، نزدیک کی نظر، دور کی نظر، سفید موتیا، کالا موتیا، میرے بھائیوں صرف اپنے ناف میں تیل ڈالو، بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی اپنی ناف میں تیل ڈالے، بہترین علاج ہے۔ میرے بھائیوں یہ ناف وہ راستہ ہے جس کا تعلق انسان کے ہر جسم کے آرگن کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کے اوپر تخلیق ہے۔ آج ہم نے اس ناف کو چھوڑ ہی دیا۔ میرے بھائیوں جب نہاتے ہو نا تو اس کو اچھی طرح صاف کیا کرو۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو، اکثر لوگوں کی ناف خشکی رہتی ہے۔